الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذبه وآلہ عبد الدحول وکرما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالم اسلام کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، بارگاہ غوثیت میں یوں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچی اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانی کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر کی میں تھوڑی سی تشریح چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اس شعر کا پس منظر یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت شیخ جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ اپنے وقت کے شیخ کامل ہے، مرشد برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ رتبہ ان کو عطا فرمایا کہ وہ جو سواری کیا کرتے تھے، جس پر سوار ہوتے تھے، وہ کوئی کھچر نہیں ہوتا، وہ کوئی گھوڑا یا کوئی اونٹ کی سواری نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی کیا شان ہے، شیر کی سواری کرتے۔ شیر تو شیر ہوتا ہے، آپ جانتے، پتہ لگ جائے کہ فلاں علاقے میں ایک شیر آ گیا ہے تو سارے علاقے کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، فلاں محلے میں آ جائے تو محلہ چھوڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، گاؤں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ شیر کا اتنا خوف، اتنا ڈر لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، مگر اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ شیر بھی ان کی غلامی قبول کرنے کے فخر محسوس کرتا ہے۔ شیر کی سواری ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ والوں کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں، جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کے تمام غم و آلام سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ شیخ جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بزرگ کہیں بھی جاتے تھے تو آپ اپنی مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ اپنے شیر کی خوراک کا بھی مطالبہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ شریف میں جانے کا قصد کیا، ارادہ کیا، تو پہلے خادم کو بھیج دیا کہ جاؤ عبد القادر جیلانی سے کہہ دینا کہ ہماری مہمان نوازی تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہماری سواری کا بھی انتظام کرنا ہے آپ، اور اس سواری یعنی شیر کی مہمان نوازی تھی کہ اس کے لیے گائے پیش کی جاتی تھی، وہ گائے کھاتا تھا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ شیر گھاس نہیں کھاتا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سارا منظر اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھ کے مشاہدہ فرما رہے تھے، مراقبہ فرما رہے اور مسکرا رہے ہیں۔ خادم آیا، عرض کی سرکار شیخ جام ملنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں تو کہا حضور انہوں نے کہا کہ ہماری سواری کا بھی انتظام، اس کی خوراک کا انتظام کیا جائے۔ فرمایا لنگر خانے سے جاؤ، کوئی گائے بندھی ہوگی لے کے چلے جاؤ۔ ایک گائے وہاں سے لنگر خانے سے کھولی اور ایک جگہ باندھی۔ شیخ جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں تو آپ سرکار غوث اعظم کی خانقاہ شریف کی طرف جاتے ہیں ملاقات کے لیے، اور شیر کو چھوڑ دیتے ہیں، اور شیر جو ہے وہ اپنی خوراک کی طرف جاتا ہے، اس گائے کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در کوئی عام در تو ہے نہیں، ہمیشہ باڑا بٹا کرتا، پنجتن پاک کا صدقہ ہمیشہ لوٹتا ہے سرکار غوث اعظم کی طرف سے۔ لنگر چلتا تھا، لوگ کھایا کرتے تھے، مخلوق خدا کی پروری ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان لنگر کی جو بچی کچی ہڈیاں ہوتی تھی، ظاہر سی بات ہے کتے وغیرہ کھاتے ہیں، تو ایک کتا جو لنگر کی بچی کچی ہڈیاں کھا رہا تھا،
وہی کھاتا تھا، وہی پڑا رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ شیر جو ہے گائے کی طرف جھپٹ رہا ہے، تو اس کتے نے اس شیر کے اس ارادے کو باطل کرنے کی کوشش کی، اور وہ جا کے شیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کتے کی کیا حیثیت ہوتی شیر کے سامنے میاں؟ کتا تو پھر کتا ہے، لیکن کتوں کا بھی فرق ہوتا ہے، ایک پالے ہوئے ایک فالتو کتے۔ پالے ہوئے کتوں کی اہمیت ہوتی ہے اور فالتو کتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کہیں بھی کوئی ڈنڈا مار دیتا ہے، لیکن پالتو کتے کو کوئی ڈنڈا نہیں مارتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ شیر گائے پہ جھپٹتا ہے، گائے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، فوراً وہ کتا اس کے سامنے آتا ہے اور اس کی نگاہ سے نگاہ مل جاتی ہے، اور وہ کتا پوری طاقت لگاتا ہے اور شیر کو پھاڑ چیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ شیر کو پھاڑ چیڑ کے رکھ دیتا ہے میاں۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ پلنے والا ایک کتا شیر کا مقابلہ کر رہا ہے، شیر کو پچھاڑ رہا ہے، اس کو پھاڑ و چیڑ کے پھینک دے رہا ہے میاں۔ سوچو، جب ایک کتے کو غوث اعظم کے در کے لنگر کی بچی ہڈیوں کو کھا کر یہ کمال ملا ہے کہ وہ شیر کو خاطر میں نہیں لاتا، تو پھر جو غوث اعظم کے غلام ہیں، جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، ان کی غلامی میں ہیں، وہ بھی دنیا میں کسی کے سامنے مات نہیں کھاتے، اس لیے کہ سب ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ تو اس پورے پس منظر کا خلاصہ سرکار اعلیٰ حضرت شیر میں کہا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جلائے، اور سرکار غوث اعظم کی محبت میں اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔